بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈیئر اسٹوڈنٹ السلام علیکم تنویر احمد اسپیک چینل میں ایک اور ویڈیو لیکچر کے ساتھ حاضر ہے. جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہم نے کورس کوڈ 419 بی اے علم التعلیم کے کورس لیکچرز کا آغاز کیا اور ابھی تک ہم اس کے 2 یونٹ کے لیکچرز ریکارڈ کر کے اپلوڈ کر چکے ہیں اور ابھی ہم جو ہے نا اس کا تیسرے یونٹ کے لیکچرز کا آغاز کیا ہوا ہے اور تیسرے یونٹ میں جس میں اسلامی دور میں تعلیم کی تاریخ جو ہے نا ڈسکس کی جا رہی ہے. اس کے بھی ہم نے ابھی تک ڈیئر اسٹوڈنٹ اسلامی نظام کی ابتدا اور اسلام کی پہلی 2 صدی میں تعلیم کی ترقی یعنی کہ اس کے بھی 2 پارٹس بنا کر اپلوڈ کرتے ہیں. آج ہم اس میں جو ہے نا تعلیمی اداروں کا قیام از منع بستہ کیا تھا مدرسہ نظامیہ قاہرہ میں اور مراکش میں تینوں میں پارٹ 3 ڈسکس کریں گے اور کوشش کریں گے پارٹ 4 کو بھی اس کے ساتھ ہی ایک ہی ویڈیو میں کمپلیٹ کر دیں. اور اس سے پہلے کے لیکچرز کا باقاعدہ آغاز کریں ایسے اسٹوڈنٹ جنہوں نے ابھی جوائن کیا ان سے گزارش ہے کہ یہ بی اے کے لیکچرز ہیں اور بی اے کے اسٹوڈنٹ جتنے بھی آپ کے ساتھی ہیں ان کو شیئر کریں. ایجوکیشن سے ریلیٹڈ ہے, کافی ٹف سبجیکٹ ہے, یہ بھی بے شک اردو میں ہے لیکن اس کو سمجھنا بہت مشکل ہے. تو یہ آدھے گھنٹے کے لیکچرز ہیں, ڈفرینٹ کنسیپٹ کلیئر کر کے آپ کو بتایا جا رہا ہے. آپ اس کو سن کر اپنے نالج کو انہینس کر سکتے ہیں اور اپنا کنسیپٹ کلیئر کر سکتے ہیں. تو لیکچر جو ہے نا 3 لیکچر کا 3 پارٹ یونٹ 3 کا تیسرا پارٹ ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں جس میں ازمنہ وسطیٰ یعنی کہ درمیان میں اس دور کے درمیان میں جہاں پہ اسلام کی تبلیغ آغاز ہو چکا ہے, تعلیم کا آغاز ہو گیا, اس میں اداروں کا جو ہے نا 5ویں صدی تک ہجری تک کس طرح قیام فروغ میں لایا گیا اس کے بارے میں بات کریں گے. پہلی جو درسگاہ تھی وہ مسجد صفا تھی, اس کے بعد مسجد قباء تھی تدریس کا آغاز کا جس میں اسلام کا دستور قائم کیا جا چکا تھا. اگرچہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ضروریات بھی بدلنے لگی تھی, اس لیے تعلیم کے لیے مختلف قسم کی عمارت اور مکانات استعمال کیے جانے لگے اور اس کے ساتھ ساتھ جو تعلیمی اداروں کا حال پڑھیں گے اسلامی ممالک میں 5ویں صدی تک جو قائم ہوا اس میں یہ اس کا تھوڑا سا تعارف ہے. سب سے پہلے مدرسہ نظامیہ بغداد میں اسلامی دور کی درسگاہوں میں مشہور ترین درسگاہ نظامیہ بغداد کہلاتی ہے جو نظام الملک طوسی نے 459 ہجری بے مطابق 1067 عیسوی میں تعمیر کروایا اور اس تمام سابقہ مدرسوں کے بعد یہ سب سے بڑا اور عظیم درسگاہ تھی. ابتدا میں شافعی مذہب کے عالم نے درس و تدریس کا اس میں آغاز کیا اور چند سال کے بعد حدیث اور گرامر کے اساتذہ بھی اس میں مقرر کیے گئے. بانی مدرسہ کی یہ خواہش تھی اساتذہ شافعی مذہب ہوں. اساتذہ کی تقرری نظام الملک خود یا اس کی اولاد میں سے کوئی شخص کرتا تھا. نظام الملک نے سب سے پہلے اپنے بیٹے کو اس کا منتظم عالم مقرر کیا, بعد میں مالکی اور حنفی کے اساتذہ بھی اس میں مقرر کیے اور یہ نظامیہ بغدادیہ جو ایک پہلا مدرسہ اساتذہ کی تنخواہ مقرر کی گئی اس میں, اور اس میں تمام جو عالم یا استاد سے منسوب تھے لوگ تھے اس زمانے کے نظامیہ بغدادیہ کا امتیاز اس سے تعلیم پانے میں دستگاہ سے منسوخ کیا جانے لگا. نظام الملک نے بغداد کے علاوہ نیشاپور, بلخ, موصل, ہرات اور مرو میں بھی کالج بنوائے. بڑے شہروں کے علاوہ چھوٹے چھوٹے شہروں میں بھی کالج کا قیام ہونے لگا. اربیلا, والیک اور جدہ یعنی کہ شام میں بھی اسی قسم کے مدارس کا آغاز ہوا اور 14 فقہ مذاہب جس میں مخصوص مذاہب کی فقہ سے جو ریلیشن تھا تعلیم کا اس کو دیا جانے لگا. نظامیہ بغدادیہ کی تعمیر طلبہ کے وظائف, انتظامی اخراجات, اساتذہ کی تنخواہوں اور دیگر لوازمات بے دریغ روپیہ خرچ کرنے لگے تاکہ علم کی تدریس کا جو نظام ہے وہ بہتر طریقے سے چلایا جا سکے. ابتدا سے نامور علماء کو اس کی ذمہ داریاں سونپی گئی. مشہور عالم امام غزالی جو 1058 تک 1111 تک 34 برس کی عمر میں نظامیہ بغدادیہ کے پروفیسر مقرر ہوا. حریف علماء میں چہ مگویاں ہوئی کہ ایک کم عمر شخص کو اتنا بڑا عہدہ دیا گیا. اس واقعہ سے اس زمانے میں علماء کے مرتبے اور تجربے کے بارے میں مسلمہ معیار کا اندازہ ہوتا ہے. نظام الملک کی تعلیمی خدمات بے مثل ہے. اسلام میں شاید کسی اور ہی فرد واحد نے اس قسم کے اعلیٰ تیاروں اور کفالت کے فراخ دلی اور فیاضی اپنے فرض و عقائد کو ظاہر کرتے ہوئے مدرسوں اور کالج کے اختیارات کے لیے اپنے اوقات مقرر کیے ہیں اور تعلیم پر سالانہ اندازاً 1.5 کروڑ روپے کے قریب اس وقت کے دور میں رقم کی جاتی رہی ہے, خرچ کی جاتی رہی ہے. بغداد میں مدرسہ نظامیہ کے قیام کے بعد دیگر مقامات اور بالخصوص مساجد میں بھی تعلیمی سرگرمیاں جاری و ساری رہی تاکہ تعلیم کے فروغ کو ایک اعلیٰ مقاصد تک پہنچایا جا سکے. اس کے ساتھ ساتھ مختلف قسم کے نظامیہ بغدادیہ کے مشہور اساتذہ ابوالاسحاق شیرازی, الغزالی, ابن مبارک اس قسم کی جو مقاصد ہے تعلیم کے فروغ کے لیے یہ سارے
اس میں شامل ہے۔ 14ویں صدی عیسوی میں ابن جبیر نے نظام بغدادیہ کو دیکھا اور لکھا کہ سوق الثلاثہ یعنی کہ منگلوار مارکیٹ کے وسط میں مدرسہ نظامیہ واقع ہے جس کی خوبصورتی ضرب المثل ہے۔ اس کے علاوہ جامعہ ازہر قاہرہ یعنی کہ یہ مصر کی سب سے بڑی مسجد تھی اور اس کے نام پہ ایک مدرسہ قائم کیا گیا، اس میں حضرت فاطمہ تزہرا کے نام سے اس کی نسبت پائی جاتی ہے۔ یہ چوتھی بنیاد اس کی بنیاد چوتھی صدی ہجری یعنی کہ 9ویں صدی عیسوی میں مصر کے فاطمی خلفاء کے زمانے میں رکھی گئی۔ جامعہ ازہر کی تعمیر کی اصل مقصد یہی تھا کہ صدر مقام قاہرہ کے لیے ایک بڑی عبادت گاہ مہیا کرنا تھا۔ قاہرہ کو فتح من فاطمی سپہ سالار جواہر القادب مقلی ایک ایسا مستقل شہر بنانا چاہتا تھا جس میں فاطمی خلیفہ معزدین اللہ اپنے اساکار کے ساتھ سکونت اختیار کر سکے۔ مسجد کی تعمیر جنوب کی طرف شاہی محل کے قریب 24 جمادی الاول 359 ہجری کے مطابق 14 اپریل 1970 کو شروع ہوئی اور 2 سال تک جاری رہی۔ اس مسجد کو جامع القاہرہ بھی کہتے ہیں۔ اس قاہرہ میں جو حیثیت اس قاہرہ کی مسجد کو حاصل کی وہ فسطاط میں عمرو بن عاص مسجد کو حاصل تھی۔ دونوں مساجد اپنے محلے کے دینی مراکز تھے۔ کئی فاطمی خلفاء کے کے بعد دیگر ازہر کی ترقی کے لیے کوشاں رہے اور انہوں نے اسے طائف اور اوقاف سے ملامل کر دیا۔ سقوط بغداد کے بعد قاہرہ جغرافیہ اور سیاسی لحاظ سے ایک اہمیت کا حامل بن گیا اور اس کی مختلف قسم کی جو عمارات تھی اس میں اضافہ اور وسعت کر کے دینی علوم کا سب سے بڑا مرکز کرنے والا اشرف ازہر کو یہ مقام حاصل ہوا۔ 18ویں صدی عیسوی میں ہمیں دنیا کی سب سے بڑی جامعات جو اسلام اس کو سمجھتے رہے۔ 20ویں صدی عیسوی میں ازہر میں یونیورسٹی کے درجے کو کلیات یعنی کہ فیکلٹیز کی قائم ہوئی۔ ابتدائی اور ثانوی مدرسے میں اس سے متعلق ہوئے۔ 1953 میں الازہر اور اس سے منسلک درسگاہوں میں 30,000 طلبہ جن میں 4,000 باہر کے لوگ تھے تعلیم حاصل کر رہے تھے۔ مختلف مواقع پر الازہر نے ایک کثیر المقاصدہ دائرے کا کردار ادا کیا اور عبادت گاہ تعلیمی مراکز عوام کے لیے اجتماعات کا مرکز رہی منعقد کرتی رہی۔ اس نقطۂ نگاہ سے ازہر کی تاریخ ملک کی سب سے وابستہ رہی۔ مصیبت میں مثلاً کہتے ہیں جنگ کے اوقات میں لوگ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے اور قرآن پاک یا بخاری شریف کی قرأت سننے کے لیے یہاں لوگ جمع ہوتے تھے۔ الازہر مہاجرین کے لیے جائے پناہ، مسافروں بے خانماؤں کے لیے بے قیام تھی۔ طلباء کی ہر وقت موجودگی بڑے بڑے اجتماعات کے لیے بہت مناسب تھی۔ الازہران اساتذہ اور طلباء کے لیے گھر کا کام دیتی تھی جو اس کی محرابوں والی چھت کے نیچے متباش اس کا بندوبست کرتے تھے۔ اساتذہ کو اس میں مطالعہ کے لیے امن سکون اور رہائش بھی میسر تھی اور فاطمیوں کے زمانہ میں الازہر اسماعیلی دعوت کا مرکز تھی۔ اس کے زوال کے بعد سے الازہر شافعی فقہ کا سب سے بڑا مرکز تھی۔ الازہر اسلامی دنیا بلکہ ساری مہذب دنیا کی قدیم ترین جامعہ یونیورسٹی اس کا شمار ہوتا ہے۔ خطیب البغدادی 6 صدی ہجری میں یہاں پڑھاتے تھے۔ ابن الحشیم مشہور مسلم محقق نے مسلم میں اپنے قیام کے لیے ازہری کا انتخاب کیا۔ المقیزی 818 ہجری کے مطابق الازہر میں قیام کیا اور لکھا کہ یہاں 750 صوبائی یا غیر ملکی اشخاص قیام پذیر ہیں اور اس میں ایران کے باشندے بھی موجود ہیں۔ قرآن مجید، فقہ، حدیث، تفسیر اور نحو کی تعلیم حاصل کرنے اور بعض ذکر کی مجالس اس میں منعقد کرتے تھے۔ الازہر کا انتظام یعنی کہ الازہر کا انتظام کیسے چلتا تھا، اس کے علاوہ جو ناظم محتظم تھے جو اونچے درجے کے سرکاری عہدیدار کو ملتا تھا اس کا جو انتظامی امور کو چلانے کے لیے، یعنی طبقے یا درجے کا رئیس شیخ الگ ہوتا تھا۔ عثمانی ترکوں کے وقت سے ایک شیخ الجامع یعنی امیر مقرر ہونے لگا۔ مختلف شعبوں کے شیوخ اس کے ماتحت ہوتے ہیں اور وہ خود حکومت کے سامنے جواب دیتے۔ طلبہ حلقوں میں منقسم تھے جو ان کی نصاب تعلیم کے مطابق ہوتے تھے اور مختلف قسم کے طلبہ اس میں معلم ذرا اونچی اور چوڑی آرام کرسی پر آلتی پالتی مار کر بیٹھتا تھا۔ معلم کی آرام کرسی ستون کے نیچے رکھی جاتی تھی۔ ہر معلم کے لیے الگ ستون مخصوص ہوتا تھا۔ صبح کے درس تفسیر، حدیث اور فقہ کے لیے مخصوص وقت مقرر کیا جاتا۔ طالب علم کی گزران اور اس قلیل خوراک پر ہوتی تھی جو باقاعدہ تقسیم کی جاتی تھی۔ مزید روزی کے لیے وہ اپنے گھر سے مدد لیتا یا کوئی اور کام اختیار کر لیتا۔ دوران تعلیم وہ مسجد یا شہر میں رہائش رکھتا۔ نصاب ختم ہونے پر کوئی رسمی امتحان نہیں لیا جاتا تھا اور رخصت ہونے والے کی اجازت پڑھانے کی سند مل جاتی تھی۔ اس میں طالب علم کی محنت اور استعداد کی تصدیق کی طاقت کی جاتی تھی، اس کی طاقت کی چیزیں۔ دارالعلوم کا ایک منتظم پراکٹر تھا، ایک خیری تھا، قواعد ضوابط کی پابندی کرانے، کتابوں کی حفاظت کرنے اور سامان خوراک تقسیم کرنے پر اس کا جو ہے نا مامور تھا۔ جب ماہ رجب کے وسط شوال تک تعطیلات ہوتی تھی، اس کے علاوہ 20 دن کی تعطیلات عید قربان پر ہوتی تھی۔ جامعہ قروین مراکش
859 ہجری میں اس کی تعمیر ہوئی، بعد میں زمانہ میں مسجد وقتاً فوقتاً اضافہ اور توسیع ہوتی رہی۔ 1956 میں جب پرانی مسجد کے بان کو وسیع کیا گیا تو ایک نیا تعمیر ہوئی۔ 1135 میں قبلہ کے رخ مسجد کو مزید اس کے جامعہ کو وسعت دے گی اور نیا محراب کا اضافہ کیا گیا۔ ایک عمدہ اور خوبصورت ممبر والے 1141 میں قرطبہ سے منگوایا گیا جامعہ قرابین کی ایک خصوصیت مستقل شکل کا ستون والا صحن تھا۔ اندلس میں مسلمانوں کے زوال کے بعد اسلامی علوم کو مراکش میں خصوصی پذیرائی حاصل ہوئی۔ مسجد قرابین اپنے قیام سے لے کر زمانہ حال تک اسلامی علوم، خاص کر دینی اور فقہی علوم کا مرکز رہی ہے۔ مراکش کے علاوہ اسلامی علوم اور دیگر علوم میں واضح تفریق کرتے ہیں۔ یہاں کے علماء اکثر فقیہ ہوتے ہیں۔ اس علاقے کے دیگر درسگاہوں میں بھی دینی اسلامی علوم کو ترجیح دی گئی ہے۔ جامعہ زیتونہ تیونس میں 1283 میں اس کی جامعہ زیتونہ کی تعمیر ہوئی۔ اس کے شہر کے بڑے باب الحجر کے باہر اس کی جگہ منتخب کی گئی۔ اس سے پہلے یہاں پہ اس کا شراب کا کاروبار ہوتا تھا۔ اس زمانے میں ایک اور مسجد بھی تعمیر جس کا نام جامع الحلق تھا، جن کی زنجیر تھا۔ اس کے علاوہ دیگر مساجد بھی تعمیر ہوئی۔ جامعہ زیتونہ اور دوسری مساجد کی تعمیر سے ایک تو علاقہ آباد اور رونق ہو گیا، دوسرا اس کی خبائث کی جو علاقہ عام الخبائث کی تجارت کی وجہ سے بدنام چلاتا تھا اس کی تلافی ہوگی۔ مسجد زیتونہ اور تیونس کی دیگر مساجد میں بھی مالکی فقہ کے مطابق تعلیم دی جاتی تھی۔ الغرب کے فن تعمیر میں بھی زیادہ اہمیت مساجد کی عمارات کو تھی۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹ، یہ تھا آپ کا جو ہے نا یونٹ 3 کے لیکچر کا پارٹ 3، اور چوتھا پارٹ بھی ہم اس کے ساتھ ہی ڈسکس کرتے ہیں، جس میں اسلامی دنیا کے نظام ہائے تعلیم اور تعلیمی اداروں کا کس طرح جائزہ لیا گیا۔ یہ 5ویں اور چھٹی پچھلا جو ہے نا باب جو ہے نا چیپٹر آپ کا 5ویں چھٹی ہجری کو ڈسکس کیا گیا، چھٹی ہجری کا ڈسکس کیا گیا، جس میں چھٹی ہجری تک اسلامی سلطنت کے حدود مغرب میں بحر اقیانوس کے ساحل سے لے کر مشرق میں مغرب پاک و ہند اور بحر الکاہل کے جزائر تک اس کا رقبہ پھیلا ہوا تھا۔ اس میں ایک نیا تمدن، ایک نئی تہذیب کام تھی۔ مسلمانوں کے عروج کی داستان اس درجہ شاندار اور حیرت انگیز انحطاط کی کہانی اس تک عبرتناک تھی۔ اس تدریسی وحدت کا تعلق مسلمانوں کے تعلیمی نظام اور تعلیمی اداروں کے لیے جائزے سے ہے۔ چنانچہ اس مختصر جائزے کو جاری رکھتے ہوئے ذیل میں اسلامی دنیا کے نظام تعلیم اور تعلیمی اداروں کا جمالی خاکہ پیش کیا گیا، جو 6 صدی ہجری اور بعد میں آنے والی صدیوں پر محیط رہا ہے۔ اسلامی تعلیم کے اس میں مقاصد کیا تھے کہ جو طلباء کو اس دور کے اسلامی تعلیم کے مساقط ازمنہ بستہ کے تعلیمی اداروں کے مطالعہ سے کہ قرآن حکیم، حدیث، اصول شریعت کو علم و عمل کا سرچشمہ تسلیم کرنا اور اس پر یقین رکھنا، خداوند تعالیٰ کی وحدت پر یقین رکھنا۔ نمبر 3 رسالت اور دیگری اسلامی عقائد، ایمان، اسلامی عبادت پر عمل کرنا۔ نمبر 4 اس عقیدے پر یقین کے تعلیم کی بنیاد روحانی اور ایک روحانی عمل ہے۔ نمبر 5 اخلاق حسنہ، ماخذ شریعت اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق بہترین نمونہ پر تسلیم کرنا۔ تمام انسان آپس میں برابر ہیں، خداوند تعالیٰ کے انسانوں میں کوئی فرق نہیں رکھا ہے۔ نمبر 7 دین اور دنیا الگ الگ نہیں ہے، بہترین انسان وہ ہے دوسروں کے لیے ایک ساتھ کام کرے۔ نمبر 8 خالص دینی علوم کے لیے جو فرض عین ہے اس میں شامل کیا جائے، مسلمانوں کو نفع بخش کے علوم حاصل کرنا چاہیے۔ مسلمان مفکرین نے وہی عقل، سند، مشاہرات، تجربہ، بصیرت اور وجدان سب کو حصول علم کے لیے ذرائع تسلیم کرتے ہوئے مشاہدات پر زور دیا گیا تاکہ اس میں خدادار صلاحیتوں سے پورا فائدہ اٹھایا جا سکے۔ نئی دستگاہوں کا قیام ہوا۔ اس میں 6 صدی ہجری میں مسلمان ربع انحطاط تھے، لیکن دلچسپ امر یہ ہے کہ اس دور میں تعلیمی دستگاہوں کی تعداد بڑھتی گئی۔ مثلا بغداد کا مستنصر کالج 631 بے مطابق 1234 مستنصریہ کے آثار اس میں موجود تھے۔ اس کا بانی مستنصر باللہ عباسی خاندان کے آخری خلفاء میں تھے۔ مستنصریہ کی عمارات کی تفصیل سے پتہ چلتا ہے کہ یہ ایک عظیم الشان یونیورسٹی تھی جس کی تعمیر، تحائف اور اوقاف پر اس کے بانی نے بے درے روپیہ خرچ کیا۔ مستنصریہ میں مالکی، حنفی، شافعی یعنی کہ چاروں مذاہب کے فقہ میں کتابیں پڑھائی جاتی تھی، اور اس کا جو ہر ماہ ہر ایک کا الگ صدر شعبہ مقرر تھا، اور ہر طالب علم کو دینار ماہانہ وظیفہ ملتا تھا۔ کھانے پینے کی اشیاء اور دیگر طبی سہولتیں بھی فراہم کی جاتی تھی۔ لائبریری تھی، ٹھنڈے پانی کا انتظام تھا، اور ہر قسم کے ہر دروازے پر ایک گھڑی نصب تھی تاکہ وہ اس کے ٹائم کے مطابق اس کا انتظام چلایا جا سکے۔ صاف ستھرے اور عمدہ حمام موجود تھے۔ خلیفہ کو کالج سے اتنی محبت کی روزانہ کچھ وقت کالج میں گزارتا تھا۔ اسپین میں بھی اعلیٰ تعلیم کے ادارے 10ویں صدی عیسوی میں قائم کیے۔ بربر اور اموی حکمران تعلیم کو ترقی دی۔ قرطبہ، شبلیہ، مارشیا اور گرناطہ اہم ثقافتی اور تعلیمی مراکز بن گئے۔ المقری نے اندلس کے مسلمان حکمرانوں کی تاریخ لکھتے ہوئے 60 صفحات پر مشتمل اندلس علماء کی فہرست دی، جس میں ان کی لائبریریاں، طلباء کی فیس وغیرہ اور جتنے مختلف مضامین، آرٹ، موسیقی، ادب، دینیات اور باقی دیگر علوم بھی اس میں شامل تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ نصاب تعلیم کس قسم کا ہونا چاہیے تھا؟ اعلیٰ درجے کی تعلیم حاصل کے لیے موجودہ دور کے مطابق ترقی یافتہ نظام ہائی تعلیم کے نصابات کی طرح متعدد مضامین پر مشتمل تھا، جس میں ریاضی، جبرا، ٹریگنومیٹری، جیومیٹری، سائنس، فزکس، اسٹرانومی، طب
اور طب کے خصوصی شاخیں، فلسفہ، ادب اور معاشرتی علوم، تاریخ، جغرافیہ، شہریت، تمام قسم کے اس وقت کے جو دینی علماء نصاب میں شامل کیے تھے کہ جو اس وقت کے تقاضوں کو پورا کر سکتے ہیں، تقابلی مذاہب، تاریخ مذاہب، قرآن حدیث اور دیگر پیشہ ورانہ تعلیم، مثلاً قانون اور طب کی اعلیٰ تعلیم کی نصاب اس میں اس کا حصہ تھی۔ پیشوں کی تعلیم خاصی متنوع تھی، جس کی بنیادی عموم جنرل تعلیم بار تھی اور اس کی جامعیت رکھتی تھی ان تمام اسلامی دستگاہوں کے نصابات کی اور گہرائی کا اندازہ اس عمل سے تھا کہ علمی قاموس اور لغات درجنوں جلدوں پر مشتمل تھی۔ مثلاً عربی کی ایک لغت کی 60 جلدیں ہوتی تھی جو ایک دوسرے کے لیے فائدہ مند ثابت ہوتی تھی۔ ابن ندیم کی فہرست العلوم اور یوسف القاضی فارزمی کی مفتاح العلوم بھی متعدد جلدوں پر مشتمل تھی۔ 14ویں صدی عیسوی میں ابن خلدون نے اپنی مشہور تصنیف المقدمہ میں کم و بیش 4 درجن علوم کا جائزہ پیش کیا گیا۔ اسلام کے ابتدائی زمانے میں طب کی تعلیم کو زیادہ توجہ نہیں دی گئی۔ بعد کے زمانے میں طب کی تعلیم بہت مقبول ہوئی۔ علم طب یونان سے ماخوذ تھا۔ مسلمانوں نے اس میں جو اضافے اور جدتیں کی وہ جدید طب کی بنیادیں ہیں۔ ابو علی سینا ان طبی تصنیف کے یورپی زمانے میں ترجمے ہوئے اور 17ویں صدی کے آخر تک پڑھائی جاتی رہی۔ طب کی تعلیم 15 سے 17 برس میں شروع ہوتی تھی۔ مطالعہ میں تھیوری اور عملی کام کو یکجا کیا جاتا تھا۔ شفاخانہ کی تربیت طب کی تعلیم کا لازمی جز تھا۔ آپریشن کے مواقع پر طلبہ کی حاضری لازمی تھی۔ مریضوں کے معاشرے اور عملی تربیت یعنی کہ انٹرنشپ کے علاوہ جو طلبہ ماہرین لیکچروں سے مستفید ہوتے تھے جن کا اہتمام ماہرین کی رہائش گاہوں یا دیگر مناسب مقامات پر ہوتا تھا۔ مکہ مکرمہ میں بھی 6 صدی ہجری میں 579 میں فخر الدین انجیلی نے وہاں ایک مدرسہ بنایا۔ 850 ہجری میں خلیفہ کے کنیز خاص طلبہ زمان نے ایک مدرسہ قائم کیا جس میں شافی فقی کے مدرس تھے۔ پھر 641 میں ایک اور مدرسہ ہوا۔ مصر کے ترک بادشاہوں کے زمانے سے پہلے مکہ مکرمہ میں معیاری مدرسے غالباً یہی 2-3 تھے، لیکن ترکوں کے بعد سے مکہ مکرمہ بھی دوسرے شہروں کے دارالعلوم بن گیا۔ ملک اشرف قادری بائی نے جو خاندان عراق میں سے تھا 774 ہجری میں تخت نشین ہوا۔ چاروں مذاہب کے لیے ایک نہایت عظیم الشان مدرسہ بنوایا جس میں بہتر کمرے اور مختلف قسم کی چھتیں، سنگ مرمر اور سنہری کام ہوا پڑا تھا۔ ملک اشرف بانی مدرسہ جب کہ مکہ مکرمہ میں آیا تھا اس مدرسے میں ٹھہرا۔ اس نے طلبہ، فراش، طباخ، خزانچی وغیرہ کی تنخواہیں مقرر کی، یعنی کہ جتنے بھی وہاں پہ سٹاف تھا ان کا تنخواہیں مقرر کی۔ اور ابن عناصر محمد بن غلام نے مصر میں جو مدرسہ کی ہمیں وہ رخت و شان کے اعتبار سے بے نظیر سمجھا جاتا تھا۔ اس کی تعمیر 758 ہجری میں ہوئی، شروع ہو کر 3 برس میں مکمل ہوئی اور بعد میں 20,000 درہم اس میں صرف ہوئے۔ اس زمانے میں یہ بھی واقعہ یادگار ہے کہ برصغیر کے مسلمان اربان سلطان غیاث الدین نے مکہ مکرمہ میں مدرسہ قائم کے لیے شریف مکہ کے پاس ایک خطیر رقم مقرر کیا۔ مدرسہ 814 میں تعمیر ہوا۔ تعلیم کے سلسلہ میں ترک سلاطین کا زمانہ شاندار رہا اور ترکوں نے اپنی تعلیم کے فروغ کے لیے ایک علیحدہ کارنامہ سر انجام دیا۔ ترک میں سلطان محمد ثانی کو مدرسوں کے قیام کا بے حد شوقین قرار دیا جاتا ہے۔ نصاب تعلیم 10 مختلف مضامین پر مشتمل ہوتا ہے۔ سرب و نحو، منطق، تاریخ، طرز تحریر، فصاحت، بلاغت، عقیدت اور حیت ان تمام مضامین میں شامل ہوتی ہیں اور دارچمن خطاب کے ذریعے ان کو ان مدرسہ کا صدر مقرر کیا جاتا، لیکن اس سے برابر اپنی تعلیم بڑھانی پڑتی تھی اور اس کے لیے اسناد کی تقسیم ہوتی تھی اور یہ تمام کے تمام مدرسوں میں انہوں نے ان تمام قسم کے نصاب کو مقرر فرمایا تھا۔ سلطان محمد فاتح نے 265 ہجری میں قسطنطنیہ میں ایک بڑی یونیورسٹی کی بنیاد ڈالی جس کے متحد 8 کالج تھے اور سب کے ساتھ جداگانہ بورڈ ہاؤس تھا۔ سلطان خود بھی کبھی درس میں شریک ہوتا تھا۔ ایک بار علامہ علاء الدین طوسی کے درس میں شریک ہوا اور ان کی تقریر سے اس قدر متاثر ہوا کہ رہ کر کھڑا ہو جاتا تھا۔ درس کے خاتمے میں 10,000 درہم علامہ کو اور 500 درہم طلبہ کو انعام دیا جاتا ہے۔ سلطان باجزید نے جو 1886 میں تخت نشین ہوا بہت سے مدرسے قائم ہوئے۔ مدرسین کے علاوہ جتنے نامور علماء تھے ان کی تنخواہیں اور بشرۂ 10,000 عثمانی سالانہ مقرر کی تھی۔ اس کے علاوہ اندلس کا نظام تعلیم اور مدرسہ کیا تھا؟ علامہ شبلی نعمانی کی رائے ہے کہ درسگاہ نام سے کوئی عمارت مسلم اسپین میں نظر نہیں آتی۔ ان کی یہ تحقیق عموماً مسجد یا مسجد سے ملحق کوئی عمارت گاہ کا کام دیتی تھی۔ عبد الرحمن الداخل اسپین کا ایک پہلا سلطان تھا جس نے مسجد اعظم 2 لاکھ سکہ طلائی سے تعمیر کرائی، اس کی عمارت میں مدرسہ قائم کیا، گراں قدر رقم اس لیے صرف کے مقرر کیا، نام اور اساتذہ مقرر کیا، مہمان خانہ سرائے جو مسجد کے قریب تعمیر ہوئی طلبہ کے ہاسٹل کا کام دیتی تھی۔ سلطان الشام نے جو عالم شاعر اور علم حیت کا ماہر تھا یہودی اور عیسائی مدارس میں عربی زبان کو لازمی قرار دیا۔ عبد الرحمن ثالث کے عہد میں اندلس میں راج کمال پر پہنچ گیا۔ قرطبہ میں 8 مدارس ثانیہ تھے اور مسجد اعظم سب سے بڑی ایک یونیورسٹی بن گئی جو بعد میں
جس میں ابن رشد، ابن سعد اور ابن طفیل، ابن زمن، ابن زید اور ابن عمار جیسے فلسفی یہاں سے نکلے پڑھ کر۔ اس جامعہ میں فرانس، اطالیہ، جرمنی اور انگلستان کے طلباء بھی آتے تھے اور مختلف قسم کے یہاں سے فوائد حاصل کرتے تھے علم کی روشنی کے۔ ناصر الدین نے مدینہ تو زہر تعمیر کرایا، جس میں بڑی مسجد دارالعلوم کی تعمیر بھی کرائی۔ اسکاٹ لکھتا تھا کہ مدینہ تو زہرا فلسفہ، سائنس اور تنظر کا گھر بن چکا ہے اور اس کے ذریعے مختلف طلباء کو فائدہ پہنچے گا۔ الحکم ثانی نے ایک عظیم شان کتب خانہ قائم کیا، جس کے زمانہ میں شرح خان کی تقریباً 100% تھی۔ اسپین کے تمام شہر میں مساجد، مدارس کے علاوہ قاضی مفتی اپنے مکانوں پر درس دیتے تھے۔ 853 تک اسپین کے بڑے بڑے شہر علم کے گہوارے بن گئے۔ اس زمانے میں جہالت کو ایک عیب سمجھا جانے لگا۔ طلباء کے لیے تعلیمی سہولیات کی فراہمی، تعلیمی مسارت، یعنی کہ جتنے بھی طلباء کے اخراجات تھے وہاں پہ رہنے سہنے کے، کھانے پینے کے، وہاں پہ اس کے جو بڑا حصہ تھا وقت کا بادشاہ اپنے خزانے سے ادا کرتا تھا۔ مثلا نور الدین کا حکم تھا کہ دمشق کے نصف محاصل، یعنی کہ جتنے بھی ان کے ٹیکس کی جو آمدن تھی وہ مدرسہ اور مسجدوں پر خرچ کیا جاتا تھا اور تعلیم پر خصوصی توجہ دیا تھا۔ اس کے علاوہ نظام الملک توسی نے 7 لاکھ دینار سرکاری خزانے سے اسی قدر رقم اپنی ذاتی آمدنی سے نظامیہ مدارس کے لیے وقف کر رکھی تھی۔ درسگاہوں کی مستقل آمدنی کا انتظام مختلف قسم کے اوقات کی صورت میں کیا جاتا تھا۔ نقد روپے کے علاوہ زمین اور جائیداد وقف کی جاتی تھی۔ خلیفہ مستنصر باللہ نے کئی گاؤں اور دیگر جائیداد مستنصریہ کے نام وقف کر دی تھی۔ مغل بادشاہ جہانگیر نے حکم دیا تھا کہ جب کوئی سوداگر لولد مر جائے اور اس کا کوئی جائز وارث نہ ہو تو اس کی کل جائیداد تعلیمی وقف مسجدوں اور مدرسوں کے نام کر دی جائے۔ اس کے ساتھ یہ طلبہ کے مصارف کا انتظام کیا جاتا تھا اور تعلیمی اوقاف کی ایک اہم خصوصیت تھی ان کا انتظام اداروں کے ساتھ کسی مداخلت کے بغیر چلاتے تھے۔ کسی کو بھی ناظم الامور مقرر کیا جاتا تھا جو انتظامی امور چلا سکے۔ ابن جبیر نے لکھا کہ بغداد میں 30 مدرسے ایسے تھے جن کے اوقاف کے منتظم اساتذہ ہی تھے۔ بادشاہ عدالتوں کے حکم اور عوامی تعلیم اوقات کا احترام کرتے تھے۔ بعض اوقات بدیانت لوگ وقف کی آمدنی کو خردبرد بھی کرتے تھے۔ مقریضی نے ایسے ایک واقعے کی تفصیل بیان سے پتہ چلتا کہ یہ عوام کی بات نہیں تھی، اس سے نفرت پیدا ہوتی ہے۔ طلبہ کی رہائش خاص اہمیت کی عملی اہل یورپ نے یہ چیز مسلمانوں سے لی۔ اٹلی میں بنونا، فرانس میں پیرس کی یونیورسٹی میں نظام کی نقل کی۔ مسلمانوں کے ہم احکاموں کا اجرا محض رہائشی سہولت کی خاطر نہیں بلکہ تعلیمی اور تربیتی مقاصد کے لیے ہر قسم کی ذہنی، اخلاقی اور معاشرتی نشوونما جس میں ملتی تھی۔ طلبہ کی رہائش کے لیے مختلف قسم کا بندوبست کیا جاتا، محبت، شفقت، قربان اور آسانی سے جذبات کی اس میں پرورش کی جاتی۔ دارالحکومت میں اصول و ضوابط کی پابندی لازم تھی۔ کالج ہاسٹل عموماً 2 منزلہ عمارت ہوتی تھی۔ ضعیف اور کمزور لوگوں کو نچلی منزلوں میں رہائش ملتی تھی۔ اساتذہ اور طلبہ کے لیے سیڑھیاں عموماً الگ الگ ہوتی۔ کالج کی طرح ہاسٹل کی آبادی بھی بین الاقوامی ہوتی تھی۔ ہاسٹل میں رہنے والے طلبہ کو بڑے احتیاط سے کام لینا پڑتا تھا تاکہ وہ کسی قسم کے فضول چیزوں سے گریز نہ کر سکے اور وہ خاص قسم کا ٹائم جو اپنا اور تعلیم پر توجہ دے سکے۔ کالج اور لائبریری کا ایک یعنی کہ کالجوں میں اور ہر مدرسے میں ایک لائبریری اور کتب خانوں کا ممتاز عالموں کے ذریعے ایک قیام عمل میں لایا گیا جس کا ایک عالم مقرر کیا جاتا ہے۔ لائبریرین جس کو بولتے ہیں نظام الملک نے ابو زکریا رازی کو نظامیہ بغداد کا لائبریرین مقرر کیا تھا۔ کتب خانے کا جو نظام شروع میں قائم ہوا الزہر میں وہی نظام 1314 میں قائم تھا۔ جب اس میں ترمیم کی ضرورت محسوس کی تو شروع میں زیادہ توجہ پبلک اور اونچی لائبریریوں کو دی گئی، بعد میں کالج لائبریریوں توجہ کا مرکز بنی۔ تعلیمی ساز و سامان کے لیے ایک خطی رقم مقرر کی ہے جس میں مختلف قسم کے قلم، مختلف رنگوں کی روشنائی، علم، صحت اور جرح وغیرہ کی تدریس، مشق آلات وغیرہ ایسے آلات جس کی ایک طویل فہرست ابن ندیم کے مشہور فہرست میں شامل ہے۔ دمشق کی جامع مسجد کی گھڑی ایک انجینئر المزی المتوفی 750 ہجری میں وہ اضراب سازی میں بڑا ماہر تھا۔ اس کے بنائے ہوئے استرلاب کی قیمت اس زمانے میں 100 درہم تھی۔ بغداد کا استرلاب ساز رضی اپنے فن میں اپنی حیثیت آپ رکھتا تھا اور وہ اس قسم کی تدبیر اور سازہ گلوب اور اجراء فلکی کے ماڈل تیار کر لیتے تھے۔ ایک اندلسی سائنسداں نے ایسا ماڈل تیار کیا جس میں سیارے، بادل، بجلی اور گرد کی نمایاں چیزیں سامنے دکھائی دیتی تھی۔ بعض اوقات بذوق اور ہوشیار طلبہ اساتذہ کے تدریسی آلات بناتے تھے۔ اب یحییٰ البیاسی نے بھی جو ابن شاہ کا شاگرد تھا اس کے لیے جیومیٹری کے کئی آلات مغل بادشاہ ہمایوں کو علم حیت میں بہت دلچسپی تھی۔ اس کی ہدایت پر ایک ماہر فن شیخ العداد نے استرلاب ایک ایجاد کیا۔ لائبریری صرف کتابیں رکھنے کی جگہ نہیں تھی، اس میں
طرح طرح کے آلات بھی مہارت ہوتے تھے جو مختلف قسم کی ایجوکیشن میں قائم رہتے تھے. تو ڈیئر اسٹوڈنٹ یہ تھا یونٹ 3 کا لیکچر پارٹ 3 میں جس میں ہم نے 2 حصوں کو ڈسکس کیا اور اس میں لائبریریوں کا قیام، اسکولوں کا کام، مدرسوں کا قیام، اس کے علاوہ مختلف آلات کا قیام، طالب علموں کی سہولت و اساتذہ کے لیے سہولت اور مختلف قسم کی تاریخ کو ہم نے ڈسکس کیا. امید ہے یہ چیزیں آپ کو پسند آ رہی ہوگی. اس سے پہلے لیکچرز کا اختتام کریں. ایسے اسٹوڈنٹ جنہوں نے ابھی جوائن کیے لیکچرز کو شیئر کریں، اپنے دوستوں کو بتائیں جو آپ کے بھی ایک دوسرے اسٹوڈنٹ ہیں تاکہ وہ بھی اس سے مستفید ہو سکے. خود آزمائی کے کچھ سوالات ہیں، اس کو آپ ایٹ سر ٹرائی کیجیے اور اس کے ساتھ ریلیٹ کرنے کی کوشش کریں جو ابھی تک آپ لیکچر سن سکے ہیں. لیکچر کے یونٹ 3 کے لیکچر کے پارٹ 4 میں جس میں اسلامی اور عالمی نظام ہائر تعلیم کا تقابلی جائزہ لیا جائے گا، ایک اور ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے. ہمیں دیجیے گا اجازت. ہماری طرف سے اللہ حافظ.